جو آخری بات میں کروں گا اس کلا سے عالمون اور پھر ثم کلا سے عالمون پر، وہ یہ ہے کہ ایک کہاوت ہے بڑی مشہور، من مات فقد قامت قیامتہ، جو بھی مر گیا تو اس کی قیامت سمجھو شروع ہو گئی۔ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو انتظار کرنا ہوگا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیاں کب آئیں گی، ایسا نہیں ہے۔ کتنی نسلیں گزر چکی ہیں، سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، یہ ساری نشانیاں اس کے لیے اب نہیں ہیں، اس نے دیکھ لیا جو ہونے والا ہے اب۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الناس نیام، کہ لوگ جو ہے وہ سو رہے ہیں، اور جب یہ لوگ مریں گے نا تو اس دن یہ جاگیں گے۔ تو جیسے بھی کوئی انسان مرتا ہے نا تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے، وہ جان جاتا ہے جو بھی اس نے چیزیں کی ہیں، اب اس کے نتائج وہ دیکھتا ہے آگے جا کے۔ اب دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ پہلا پیسج تھا اس سورت کا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اچھا، آگے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہم سمجھیں جو کہ قرآن مجید کی ایک ردم ہے نا، اس کو ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہاں پہ ہلکا سا رائم جو ہے وہ تبدیل ہے۔ آگے دیکھیں، الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یعنی تمام آیتیں دیکھیں تو ان کے اینڈ میں نا ایک ہی جیسا آواز آ رہی ہے سوائے عن النبأ العظیم کی۔ لیکن اگر آپ کو اس آیت کی گرامر کا پتہ ہونا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو آیت ہے نا اس کا تعلق اگلی آیت سے ہے، یہ پورا ایک جملہ بنتا ہے، یعنی یہ پورا جملہ ہے عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یہ پورا ایک جملہ بنتا ہے۔ اور اب یہاں پہ قرآن مجید کی بہت ہی حیران کر دینے والی جو باتیں ہیں نا وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی طرز بدل رہی ہے نا تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ٹاپک بھی بدل رہا ہے۔ دیکھیں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اب اگلی کچھ آیتوں کو دیکھیں، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا۔ اب ایک نئی قسم کی کرائم آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور جیسے آپ دیکھیں گے، ہم جب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا یہ کسی مختلف چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ جو اس سے کنیکٹڈ ہوگا۔ اگین، جیسے کہ ہم انشاءاللہ پڑھنا چاہ رہے ہیں سورت کو، اس کے معنوں کو، اس کی تفسیر کو، اور کس طرح سے ہر آیت ایک دوسرے سے متصل ہے، تعلق ہے اس کا۔ ہمیں سب سے پہلے اس التفات کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی دفعہ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس زمین کو ایک چٹیل میدان نہیں بنا دیا؟ مہاد یعنی بالکل چٹیل۔ اب تو جو لفظ مہاد ہے، ایک اور لفظ جو اس سے ملتا جلتا ہے وہ ہے مہد، اور مہد بیسیکلی کہتے ہیں پالنے کو، حتیٰ کہ ماں کی جو کوکھ ہے نا اس کو بھی مہد کہتے ہیں، جہاں پہ بچہ کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے اس زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ تم یہاں پہ کمفرٹ محسوس کرتے ہو؟ اور اس طرح جو لفظ مہاد ہے نا پرانی عربی میں بستر کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، یعنی وہ جگہ جہاں پہ آپ آرام کرتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ اطمینان، آپ سکون لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انعامات کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، جیسے جیسے آپ پڑھیں گے نا آپ کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا پتہ چلتا جائے گا آگے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا۔ اب دیکھا جائے اس کا کیا تعلق ہے قیامت کے ذکر سے جو ہم نے پہلے پڑھا۔ اب دیکھا جائے جو ان کا اختلاف تھا کفار کا، وہ یہ تھا کہ جو آپ جن باتوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بہت بڑی ہیں، یعنی کہ سورج اور چاند ایک ساتھ ٹکرا رہے ہیں، زمین جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں وہ باہر آ رہی ہیں، یہ ساری بہت بڑی چیزیں ہیں، ہمیں سے کسی نے بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اچھا، جو انسان ہے نا وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں جو وہ خود کر لیتے ہیں آرام سے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے خود بستر بنا لیتے ہیں، ہم اپنے گھر خود بنا لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو انسان خود استطاعت رکھتا ہے کرنے کی۔ اور اب یہاں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو ہم نے بنائی ہیں چیزیں تمہارے لیے اور تم جو بناتے ہو اپنے لیے، ان میں کیا موازنہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ بات ملا رہے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ اب موازنہ ہوگا کسی انسان کا کوئی چیز بنائے جانے کا، اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں نا ان کا اللہ تعالیٰ موازنہ کریں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، اور پھر جو ہے ہم بلڈنگیں بناتے ہیں یا عمارتیں بناتے ہیں یا ہم خیمے لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پرانے وقتوں میں لوگ کیا کرتے تھے، جب گھر بناتے تھے تو خیمے لگاتے تھے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے پہاڑوں کو نہیں بنایا میخوں کی طرح۔ اور جو لفظ اوتاد ہے نا وہ پہلے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے آپ پڑھیں گے وہ فرعون ذی الاوتاد، یعنی وہ فرعون جو اپنے اوتاد کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اب اوتاد کیا ہے؟ میخیں، یعنی کہ اس کے ہزاروں کتنی ہی آرمی ہوتی تھی اور وہ جاتی تھی جنگ لڑنے یا جو بھی وہاں رکتی تھی، وہاں پہ وہ میخیں لگاتی تھی۔ اور اب دیکھا جائے کہ کسی بھی خیمے کا جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ میخ ہوتی ہے جس کو ہم ٹھوک کے اس کے ساتھ خیمہ کھڑا کرتے ہیں۔ یہ عربی کی خوبصورتی ہے کہ آپ کسی چیز کا لنک کرتے ہیں اس کی سب سے ضروری چیز کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ آپ ایک فوجی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تلوار ہے، کیونکہ اس فوجی کی سب سے اہم چیز تلوار یا گن ہے آج کے دور میں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ اپنے گھر بناتے ہو، اپنے خیمے کھڑے کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں نے کیسے خیمے کھڑے کیے. اور کون سے خیمے اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیے؟ والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ نے جو ہیں پہاڑ ان کو میخیں بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب خود کا کمپیریزن کرو اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھو.